والے سارے نہ صرف نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیتی ہے بلکہ جو ٹرائل اور جو کاروائی جیل میں ہوئی تھی اس کو بھی منہدم کر کے ختم کر دیا، اریز کر دیا اس کو. تو پھر اس کے بعد یہ کیسے آرڈر کیا ہے جج صاحب نے؟ وہی جو ہے بعد میں تو یہ توہین عدالت بھی ہے، اور یہ پی ٹی آئی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کل ہی یہ کہہ دیا تھا کہ اس کو چیلنج کیا جائے. تو اس لیے وہ ہائی کورٹ میں اس جیل ٹرائل کو یا جو نیا ان کا فیصلہ یا آرڈر ہے جو بھی انہوں نے کیا ہے جج صاحب نے، اگرچہ انہوں نے ابھی تو وہ وفاقی حکومت کو نوٹیفیکیشن کے لیے بھیجا ہے، لامحالہ نوٹیفیکیشن تو ہو ہی جائے گا، لیکن اس کو خان صاحب نے چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ وکلاء کی ٹیم جو ہے اس پر یقیناً کام کر رہی ہے. ایک اور چیز جس پر خان صاحب کو بہت تکلیف ہوئی، اور وہ تکلیف یہ ہوئی کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے، اتنا بھی گر سکتا ہے کہ جوان بچیوں کی جن کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں ان کی ماں پر 2 مہینے وہ حراست میں رہنے کے بعد آ کر جو بیان اس نے دیا ہے اس کے سابقہ خامند نے، خاور مانکا نے، اور جو کمپلینٹ کی ہوئی ہے وہ تکلیف دہ ہے کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے اور اتنا بھی جھوٹ بول سکتا ہے. اور یہ انہیں یقیناً ایک بالکل اس کا دکھ کا اظہار انہوں نے کیا، برملا کیا کہ یہ اس حد تک گرنے کا تصور نہیں ہو سکتا تھا. سیاست میں باقی سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیسز بنا دیے، القادر بنا دیا آپ نے، جو ہے توشہ خانہ بنا دیا، سمجھ آتی ہے، لیکن اس ذاتیات پر کہ ایک ایسی یعنی خاتون جو اب ان کی ازدواج میں ہے، جس کو وہ طلاق دے چکے ہیں، ان کی جوان بچیاں ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے، بچوں کو سب پتہ ہے کہ خاور مانکا نے طلاق دی اور عدت کے بعد ہی شادی ہوئی. اس طلاق کے بعد اور پھر اس قسم کی 2 مہینے میں یہ 3.5 سال 6 سال شادی کو ہو گئے، 6 سال شادی کو ہو گئے. آج آ کر انہیں جو ہے خاور مانکا کو 2 مہینے اندر رکھ کر بابا سلاسل کر کے اور پھر اس سے یہ بیان دلوانا. اور آپ نے دیکھا کہ جب جج صاحب کے سامنے موصوف کل بیان دے رہے تھے میجسٹریٹ کے آگے، تو کاغذ لکھے ہوئے کاغذ سے پڑھ رہے تھے، لکھے ہوئے کاغذ سے پڑھ رہے تھے. جج نے کہا کہ بھائی لکھے ہوئے کاغذ سے آپ پڑھنا جو ہے یہ بند کریں گے تو تب شاید آپ کی ریکارڈ کی یہ نہیں ہوگی. تو لکھے ہوئے کاغذ دیا گیا تھا، جس کے بعد تو یہی خان صاحب کو تھا کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے کہ اس کی جوان بچے ہیں ان کا بھی نہیں سوچا. اور اس کو جو ہے ظاہر ہے کہ جس طرح سے حکم نامہ جاری کیا گیا، جس طرح سے وہ کانپ رہا تھا، اور 2 مہینے کی 6 سال کے بعد اب انہیں یاد آ گیا کہ یہ عدت میں شادی ہوئی ہے. تو یہ اس کا یقیناً انہوں نے اظہار کیا. ثابت ہو گیا کہ ایک دھیلا جو ہے وہ عمران خان نے گین اس میں نہیں کیا، نہ حکومت کسی اور وزیر یا کسی جو ہے آپ کے ایسٹ ریکوری یونٹ کے کسی بندے کا کوئی تعلق تھا. ایک تو یہ ثابت ہو گیا بالکل واضح طور پر اس تفتیش میں آ گیا. دوسرا یہ تھا کہ القادر ٹرسٹ جو تھا جس میں زمین دی گئی اور یونیورسٹی بنا کر بیریا ٹاؤن کا طرف سے ایک گفٹ کے طور پر دیا گیا تھا، وہ بھی جو ڈیڈ ہے، جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے، اس کے ذریعے ریگولیٹڈ ہے، اور ٹرسٹیز اس میں سے صرف امانت داری کے طور پر اس پر ہیں، اور اس میں سے ایک پیسہ نہیں نکال سکتے، لے جا سکتے یا لے جایا گیا ہو، اور نہ ہی اس میں سے کوئی ان کا رشتہ دار اور عزیز جو ہے کوئی لے جا سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی لکھا والا کیس ہے وہ تو بالکل سمیش ہو جاتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے. دوسرا رہ گیا توشہ خانہ کا کیس. تو توشہ خانہ کا کیس ساری چیز ریگولیٹڈ ٹیبولیٹڈ ہے، وہ بھی ہر چیز ریکارڈ پر موجود ہے. اس میں بھی کوئی ایسی بے ضابطگی نہیں ہوئی جس میں پرائم منسٹر کو ذمہ وار ٹھہرایا جائے یا بشرا بی بی کو وہ اس میں مورد الزام ٹھہرایا جائے. بار کا یہ جو پریلیمنری باتیں ہوئی ہیں اس کے بعد جج صاحب نے اسے 6 دسمبر کے لیے ان کی ضمانت کو ایکسٹینڈ کر کے
توسیع کر کے ضمانتیں عمران خان صاحب کی بھی اس کیس میں اور بشرا بی بی کی دونوں کیس میں توسیع کر کے یہ 6 دسمبر کو اس کو رکھا ہے بقیہ بحث کے لیے. یہ تو ہو گیا ان آج کی کاروائی کا جو جج صاحب نے کی ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ یہ جیل ٹرائل اس کا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس کیس کا, کیونکہ نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کے توسط سے, میڈیا کے توسط سے, اخباروں کے توسط سے یہ چیز عیاں ہوئی ہے کہ نوٹیفیکیشن حکومت نے کر دیا ہے, لیکن اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ چونکہ ابھی تو ریفرنس داخل ہی نہیں کیا گیا ہے, ابھی وہ زیر تفتیش ہے مقدمات سے, اور جب زیر تفتیش ہو تو ٹرائل تو ظاہر ہے شروعات ہو ہی نہیں سکتا ہے ٹرائل. تو اس لیے جہاں تک جیل ٹرائل کا تعلق ہے ابھی چونکہ اس کی تو شروعات ہی نہیں ہوئی ہے, اس لیے وہ نوٹیفیکیشن غیر مؤثر ہونے کے ناطے ایک قسم کا غیر مؤثر ہی ہو سکتا ہے کیونکہ ٹرائل شروعات نہیں ہوئی ہے. تو اس کو تو ہم بر وقت اپنے وقت کے موقع محل کے حساب سے چیلنج کریں گے. وہ بھی ہمارا ایک ایسی دستور یہی ہے کہ خاتون اوپن جو اب ان کی ازدواج میں ہے, جس کو وہ طلاق دے چکے ہیں, ان کی جوان بچیاں ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے, بچوں کو سب پتہ ہے کہ خاور مانکا نے طلاق دی اور عدت کے بعد ہی شادی ہوئی. اس طلاق کے بعد اور پھر اس قسم کی 2 مہینے میں یہ 3.5 سال 6 سال شادی کو ہو گئے, 6 سال شادی کو ہو گئے. آج آ کر انہیں جو ہے خاور مانکا کو 2 مہینے اندر رکھ کر بابا سلاسل کر کے اور پھر اس سے یہ بیان دلوانا. اور آپ نے دیکھا کہ جب جج صاحب کے سامنے موصوف کل بیان دے رہے تھے میجسٹریٹ کے آگے تو کاغذ لکھے ہوئے کاغذ سے پڑھ رہے تھے, لکھے ہوئے کاغذ سے پڑھ رہے تھے. جج نے کہا کہ بھائی لکھے ہوئے کاغذ سے آپ پڑھنا جو ہے یہ بند کریں گے تو تب شاید آپ کی ریکارڈ کی یہ نہیں ہوگی. تو لکھے ہوئے کاغذ دیا گیا تھا, جس کے بعد تو یہی خان صاحب کو تھا کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے کہ اس کی جوان بچے ہیں ان کا بھی نہیں سوچا. اور اس کو جو ہے ظاہر ہے کہ جس طرح سے حکم نامہ جاری کیا گیا, جس طرح سے وہ کانپ رہا تھا, اور 2 مہینے کی 6 سال کے بعد اب انہیں یاد آ گیا کہ یہ عدت میں شادی ہوئی ہے. تو یہ اس کا یقیناً انہوں نے اظہار کیا. ثابت ہو گیا کہ ایک دھیلا جو ہے وہ عمران خان نے گین اس میں نہیں کیا, نہ حکومت کسی اور وزیر یا کسی جو ہے آپ کے ایسٹ ریکوری یونٹ کے کسی بندے کا کوئی تعلق تھا. ایک تو یہ ثابت ہو گیا بالکل واضح طور پر اس تفتیش میں آ گیا. دوسرا یہ تھا کہ القادر ٹرسٹ جو تھا جس میں زمین دی گئی اور یونیورسٹی بنا کر بیریا ٹاؤن کا طرف سے ایک گفٹ کے طور پر دیا گیا تھا, وہ بھی جو ڈیڈ ہے, جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے, اس کے ذریعے ریگولیٹڈ ہے اور ٹرسٹیز اس میں سے صرف امانت داری کے طور پر اس پر ہیں اور اس میں سے ایک پیسہ نہیں نکال سکتے, لے جا سکتے یا لے جایا گیا ہو, اور نہ ہی اس میں سے کوئی ان کا رشتہ دار اور عزیز جو ہے کوئی لے جا سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی لکھا